یہ کہانی ہے ایک ایسے سفر کی جو ناممکن لگتا ہے۔ کیسے جلاوطنوں کا ایک چھوٹا سا گروہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف 8 سال کے اندر اندر پورے جزیرے نما عرب کی سب سے بڑی طاقت بن گیا۔ یہ صرف ایک ریاست کے بننے کی کہانی نہیں، بلکہ ایک ایسی تبدیلی کی کہانی ہے جس نے نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب ہوا کیسے؟ یہ وہ سوال ہے جو آج بھی مورخین کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ چند سو لوگوں کا ایک گروہ جنہیں ان کے اپنے ہی شہر سے نکال دیا گیا ہو، وہ اس وقت کی ایک قائم شدہ طاقت کو چیلنج کر دے؟ آئیے اس سفر کو سمجھتے ہیں۔ اس سب کی شروعات ہوتی ہے ایک تجارتی قافلے سے۔ ابو سفیان شام سے ایک بہت بڑا قافلہ لے کر مکہ واپس آ رہا تھا، جس میں مال و اسباب اور 500 سونے کے سکے تھے۔ یہ قافلہ مسلمانوں کے لیے ایک موقع تھا، لیکن بات صرف مال کی نہیں تھی۔ اور اسی قافلے کو روکنے کی کوشش نے ایک ایسی جنگ کو جنم دیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہ تھی بدر کی لڑائی، ایک ایسی فتح جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دیکھیے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ گئے تھے تو وہ اپنا سب کچھ وہیں چھوڑ آئے تھے۔ مکہ والوں نے ان کے گھروں، ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر کے انہیں بیچ دیا تھا۔ تو یہ قافلہ روکنا دراصل اپنے ہی لوٹے ہوئے مال کو واپس لینے کی ایک کوشش تھی۔ یہ بقا کی جنگ تھی۔ ذرا اس فرق کو دیکھیں۔ ایک طرف صرف 313 مسلمان، جن میں سے زیادہ تر کے پاس نہ تو پورے ہتھیار تھے نہ سواری، اور دوسری طرف مکہ کی 1000 سپاہیوں کی فوج جو ہر طرح سے لیس تھی۔ قریش کے سردار ابو جہل کا غرور اس جملے سے صاف نظر آتا ہے۔ اسے اپنی تعداد پر اتنا گھمنڈ تھا کہ جب اسے پتہ چلا کہ قافلہ تو محفوظ نکل گیا ہے، تب بھی وہ جنگ کے لیے اڑا رہا تاکہ اس نئی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ اور نتیجہ، ایک ایسی جیت جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ مسلمانوں میں نہ صرف جنگ جیتی بلکہ مکہ کی 60 سالہ ناقابل شکست ہونے کی دھاک بھی ختم کر دی۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک اعلان تھا کہ عرب کے میدان میں ایک نئی طاقت آ چکی ہے۔ لیکن بدر کی شاندار جیت کے بعد کہانی ختم نہیں ہوئی۔ اگلا امتحان بہت سخت تھا اور تاریخ کا اگلا سبق بہت تکلیف دہ تھا۔ یہ سبق احد کے میدان میں سیکھا گیا۔ یہاں بھی اعداد و شمار ساری کہانی بتا رہے ہیں۔ مکہ بدلے کی آگ میں جل رہا تھا اور اس بار وہ 3000 کا لشکر لے کر آئے تھے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد تھی صرف 700، یعنی مقابلہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ سخت تھا۔ اس جنگ کا سارا دار و مدار ایک اسٹریٹجک حکم پر تھا۔ 50 تیر اندازوں کو ایک اہم پہاڑی درے پر کھڑا کیا گیا تھا تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے، اور انہیں صاف صاف کہا گیا تھا کہ چاہے جیت ہو یا ہار، اپنی جگہ بالکل نہیں چھوڑنی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب سب کچھ بدل گیا۔ جب مسلمانوں کو لگا کہ وہ جیت چکے ہیں تو 41 تیر اندازوں نے حکم کی خلاف ورزی کی اور مال غنیمت سمیٹنے کے لیے اپنی پوزیشن چھوڑ دی۔ خالد بن ولید، جو اس وقت قریش کے ایک ذہین کمانڈر تھے، بس اسی ایک غلطی کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے فوراً پلٹ کر حملہ کیا اور جیتی ہوئی بازی ہار میں بدل گئی۔ تو احد ایک فوجی شکست تو ضرور تھی، لیکن اس نے مسلمانوں کو ایک ایسا انمول سبق سکھایا جو سونے سے بھی زیادہ قیمتی تھا: فوجی نظم و ضبط اور اپنے لیڈر کے حکم کی اہمیت۔ یہ وہ سبق تھا جس نے ان کی آنے والی تمام فتوحات کی بنیاد رکھی۔ عدت کے سبق کے بعد حکمت عملی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ اب بات صرف طاقت کی نہیں رہی تھی، بلکہ ذہانت اور سفارت کاری کی تھی۔ جب قریش نے 10,000 کی فوج کے ساتھ حملہ کیا، جو مدینہ کی کل آبادی سے بھی زیادہ تھی، تو مسلمانوں نے ایک بالکل نئی چال چلی۔ سلمان فارسی کے مشورے پر انہوں نے شہر کے گرد ایک خندق کھود دی۔ یہ عرب کی جنگی تاریخ میں ایک بالکل نئی بات تھی اور اس نے دشمن کی اتنی بڑی فوج کو بے بس کر دیا۔ خندق کی جنگ نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ مدینہ کو فوجی طاقت سے ہرانا تقریباً ناممکن ہے۔ اب قریش کو بھی یہ سمجھ آ گیا تھا کہ انہیں ایک نئی حقیقت کو ماننا پڑے گا، اور اسی سوچ نے مذاکرات کے دروازے کھولے۔ اور یہیں سے بات آتی ہے حدیبیہ کے معاہدے کی۔ بظاہر اس کی شرطیں مسلمانوں کے بہت خلاف تھیں۔ انہیں اس سال حج کے بغیر واپس جانا پڑا اور یہ بھی ماننا پڑا کہ مکہ سے کوئی مسلمان ہو کر مدینہ آئے تو اسے واپس کیا جائے گا، جبکہ مدینہ سے کوئی مکہ جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔
لیکن اس معاہدے کا اصل کمال اس کی اسٹریٹیجک گہرائی میں تھا۔ 10 سال کے امن نے اسلام کو پرامن طریقے سے پھیلنے کا وہ موقع دیا جو جنگیں کبھی نہیں دے سکتی تھیں، اور وہ شرط جو بظاہر ناانصافی لگ رہی تھی آخر میں مکہ والوں کے لیے ہی مصیبت بن گئی اور انہیں خود اسے ختم کرنے کی درخواست کرنی پڑی۔ امن کے اس دور میں مسلمانوں کو اپنی طاقت کو مضبوط کرنے اور عرب میں ایک غالب قوت بن کر ابھرنے کا ایک زبردست موقع دیا۔ تو اس امن کے دور میں ہوا کیا؟ مسلمانوں نے خیبر کا قلعہ فتح کر کے معاشی طور پر خود کو مستحکم کیا۔ انہوں نے صرف 3000 کی فوج کے ساتھ رومی سلطنت جیسی سپر پاور کو چیلنج کر ڈالا، اور وہ قبیلے جو پہلے دشمن تھے اب وہ خود آ کر اتحاد کر رہے تھے۔ ذرا یہ نمبر دیکھیں، 3000 مسلمان اور ان کے سامنے اس وقت کی سپر پاور رومی سلطنت کی 2 لاکھ کی فوج۔ نتیجہ کیا نکلا یہ اتنی اہم بات نہیں، اہم یہ ہے کہ انہوں نے ایسا کرنے کی ہمت کی۔ اس ایک عمل نے پورے عرب کو پیغام دے دیا کہ اب مسلمان صرف ایک مقامی طاقت نہیں رہے۔ تو آئیے اس سفر کو ایک نظر میں دیکھتے ہیں۔ صرف 8 سالوں میں ایک چھوٹا سا جلا وطن گروہ ناممکن فتوحات، تکلیف دہ اسباق اور ذہین حکمت عملیوں سے گزر کر جزیرہ نما عرب کی ایک بڑی طاقت بن گیا۔ اور یہ ہمیں ایک بنیادی سوال پر چھوڑ جاتا ہے، جب بھی کوئی نیا نظریہ اور ایک نئی طاقت دنیا کے سٹیج پر ابھرتی ہے تو وہ قائم شدہ طاقتوں کو کس طرح چیلنج کرتی ہے اور تاریخ کا رخ کیسے بدل دیتی ہے؟